السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ابو عبدالعزیز ندوی، اور آج ہم شروع کرنے جا رہے ہیں تاریخ کی اس عظیم داستان کو جس نے دنیا کو توحید کا مطلب سمجھایا۔ یہ صرف ایک انسان کی کہانی نہیں، یہ باطل کے سامنے ڈٹ جانے والے ایمان والے کی کہانی ہے۔ یہ اس نوجوان کی داستان ہے جسے دنیا نے آگ میں پھینک دیا، مگر اللہ نے اس آگ کو بھی اس کا غلام بنا دیا۔ یہ قصہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، وہ دور جب زمین شرک سے بھر چکی تھی، لوگ پتھروں کے سامنے جھکتے تھے، اور ایک بادشاہ اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، مگر پھر اسی اندھیرے میں اللہ نے ایک ایسا چراغ روشن کیا جس کی روشنی رہتی دنیا تک باقی رہے گی۔ آج کی اس قسط میں ہم دیکھیں گے نمرود کی ظالمانہ حکومت، بابل کے عظیم بت خانے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سچ کی تلاش، بت شکنی کا تاریخی واقعہ، نمرود کے دربار کی خوفناک ٹکر، اور آتش نمرود کا وہ عظیم معجزہ جس نے تاریخ ہی بدل ڈالی۔ تو دل مضبوط کر لیجئے، کیونکہ اب شروع ہونے جا رہا ہے توحید کے سب سے عظیم مجاہد کی داستان۔ رات گہری، بہت گہری ہو چکی ہے، آسمان پر سیاہ بادل چھائے ہوئے ہیں، تیز ہوا، ریت کے طوفان، دور کہیں آگ جل رہی ہے۔ یہ بابل ہے، اونچے محلات، وسیع بازار، اور ہر گلی میں بت، لوگ سجدے میں جھکے ہوئے ہیں۔ کوئی سورج کو پوج رہا ہے، کوئی چاند کو، کوئی پتھر کے بتوں کے سامنے رو رہا ہے، اور ان سب کے درمیان ایک شخص سونے کے تخت پر بیٹھا ہے، نمرود۔ اس کی آنکھوں میں غرور، لوگ اس کے سامنے سر جھکا رہے ہیں، ڈھول بج رہے ہیں، سپاہی نیزے اٹھائے کھڑے ہیں۔ پھر اچانک آسمان پر ایک عجیب روشنی ظاہر ہوتی ہے، نجومی خوف زدہ ہو جاتے ہیں، محل کے اندر بھگدڑ مچ جاتی ہے۔ یہ وہ دور تھا جب زمین ظلم سے بھر چکی تھی، لوگ پتھر کے سامنے جھکتے تھے، اور انسان خود کو خدا کہتا تھا۔ نمرود صرف بادشاہ نہیں تھا، وہ اپنی خدائی کا اعلان کر چکا تھا۔ جو اس کے سامنے نہ جھکتا وہ زندہ نہیں رہتا۔ بابل کے بازاروں میں خوف بکتا تھا، مائیں اپنے بچوں کو خاموش رہنا سکھاتی تھیں، بوڑھے سہمے ہوئے تھے، ہر طرف شرک تھا، ہر طرف ظلم تھا، ہر طرف اندھیرا تھا۔ لیکن اللہ نے فیصلہ کر لیا تھا، اندھیروں کے سینے سے ایک ایسا سورج نکلے گا جو قیامت تک بجھے گا نہیں۔ نجومی لرزتی آواز میں بولے، بادشاہ سلامت، ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو آپ کے دین کو مٹا دے گا۔ نمرود کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، اس نے تخت پر ہاتھ مارا اور چیخ کر کہا، آج کے بعد بابل میں پیدا ہونے والا ہر لڑکا قتل کر دیا جائے گا۔ سپاہی دوڑ پڑے، گھروں کے دروازے توڑے جانے لگے، چیخیں، آہیں، خوف، اور انہی چیخوں کے درمیان ایک ماں اپنے نومولود بچے کو سینے سے لگائی بیٹھی تھی۔ وہ کانپ رہی تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں امید تھی، کیونکہ اسے معلوم نہیں تھا کہ اس کی گود میں صرف ایک بچہ نہیں، توحید کا مستقبل سو رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں میں آزمایا تو اس نے وہ سب پوری کر دکھائیں۔
ماں بچے کو سینے سے لگاتی ہے، آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں اور دھیمی آواز میں کہتی ہے، میرے بچے، مجھے نہیں معلوم تیرے نصیب میں کیا لکھا ہے، مگر میرا دل کہتا ہے اللہ تجھے ضائع نہیں کرے گا۔ دور سے گھوڑوں کی آوازیں قریب آ رہی ہیں، سپاہی گلی میں داخل ہو چکے ہیں۔ تیز ہوا، ریت کا طوفان، دور جلتی آگ، گھوڑوں کی ٹاپیں، بچوں کے رونے کی آواز، سپاہیوں کے قدم دروازے کے قریب رک جاتے ہیں۔ دروازے پر زوردار ضرب پڑتی ہے، دروازہ کھولو۔ ماں بچے کو مضبوطی سے تھام لیتی ہے۔ صبح قریب ہے لیکن بابل کی روح اب بھی اندھیرے میں ہے اور ایک بچہ خاموشی سے دنیا کو دیکھ رہا ہے۔ سورج کی پہلی کرنیں بابل کے بلند میناروں پر پڑ رہی ہیں۔ بازار کھل چکے ہیں، ہر طرف شور ہے۔ سونے کے بت، چاندی کے بت، پتھر کے دیوتا، لوگ ان کے سامنے جھک رہے ہیں۔ کوئی سجدہ کر رہا ہے، کوئی منت مانگ رہا ہے، کوئی چڑھاوا چڑھا رہا ہے۔ دھوئیں سے بھری فضا، معبدوں میں جلتی آگ، پجاریوں کی عجیب صدائیں، اور ان سب کے درمیان ایک کم عمر لڑکا خاموش کھڑا ہے۔ وہ لوگوں کو دیکھ رہا ہے، بتوں کو دیکھ رہا ہے، ان کے جھکے ہوئے سروں کو دیکھ رہا ہے۔ وہ لڑکا کوئی اور نہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ ابراہیم عام بچوں جیسے نہیں تھے، وہ کھیلتے کم تھے، سوچتے زیادہ تھے۔ وہ خاموش رہتے تھے لیکن ان کی نگاہیں سوال کرتی تھیں، یہ لوگ جھکتے کیوں ہیں؟ یہ بت بولتے کیوں نہیں؟ یہ سنتے کیوں نہیں؟ وہ دیکھتے کیوں نہیں کہ لوگ اپنے ہاتھوں سے وہ دیکھتے کہ لوگ اپنے ہاتھوں سے بت بناتے ہیں، پھر انہی کے سامنے سجدہ کرتے ہیں۔ کوئی بت گر جاتا ہے تو لوگ اسے دوبارہ کھڑا کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام حیران ہوتے ہیں، جو خود کھڑا نہ رہ سکے، جو وہ انسان کو سہارا کیسے دے گا؟ بابل کی گلیاں شرک سے بھری تھیں لیکن ایک دل توحید کی روشنی تلاش کر رہا تھا۔ اللہ فرماتا ہے، اذ قال لأبیہ وقومہ ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون۔ جب ابراہیم نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا، یہ مورتیاں کیا ہیں جن کے سامنے تم جمے بیٹھے ہو؟ ایک دن ابراہیم علیہ السلام ایک بڑے بت کے سامنے کھڑے تھے، لوگ جھک جھک کر دعائیں مانگ رہے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے خاموشی سے بت کو دیکھا اور پھر آہستہ بولے، اگر تم واقعی خدا ہو تو خود بول کیوں نہیں دیتے؟ لوگ چونک گئے، فضا میں خاموشی پھیل گئی۔ ایک بوڑھا پجاری غصے سے بولا، خاموش رہو لڑکے، یہ ہمارے معبود ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھا، پھر بہت آہستہ کہا، میرا دل کسی اور رب کی تلاش میں ہے۔ بازار کی آوازیں، معبد کی گھنٹیاں، جلتی آگ، لوگوں کی سرگوشیاں۔ رات گہری ہو چکی تھی، پورا شہر سو چکا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام تنہا صحرا کی طرف نکلتے ہیں، ہوا چل رہی ہے، وہ آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، ایک روشن ستارہ چمک رہا ہے اور ابراہیم علیہ السلام کی آواز نکلتی ہے، کیا یہ میرا رب ہے؟ خاموش رات، سنسان صحرا اور ایک نوجوان جو پوری کائنات سے سوال کرنے والا ہے۔
یہ وہ لمحہ تھا جب دنیا اندھی تقلید میں گم تھی، لیکن ابراہیم علیہ السلام سوچ رہے تھے۔ وہ صرف دیکھتے نہیں تھے، غور کرتے تھے۔ وہ صرف سنتے نہیں تھے، سچ کی تلاش میں تھے۔ آسمان پر ایک ستارہ چمکا، بہت روشن، بہت خوبصورت۔ ابراہیم علیہ السلام نے اسے دیر تک دیکھا، پھر آہستہ بولے، کیا یہ میرا رب ہے؟ ستارہ چمکتا رہا، پھر آہستہ آہستہ غروب ہو گیا، خاموشی چھا گئی۔ ابراہیم کی آنکھوں میں اداسی آ گئی۔ انہوں نے دھیمی آواز میں کہا، میں ڈوب جانے والوں کو رب نہیں مانتا۔ پھر چاند نکلا، بڑا روشن، پورے صحرا پر چاندنی بکھر گئی۔ ابراہیم نے اسے دیکھا، وہ دل میں سوچنے لگے، شاید یہی سب سے بڑا ہے۔ لیکن صبح ہونے لگی اور چاند بھی غائب ہو گیا۔ ابراہیم کے دل سے آواز نکلی، نہیں، یہ میرا رب نہیں ہو سکتا۔ اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ دیتا تو میں بھی بھٹک جاتا۔ پھر سورج نکلا، شدید روشنی، پہاڑ بھی جگمگا اٹھے، لوگ سجدے میں گرنے لگے، پجاری چیخنے لگے، یہی سب سے بڑا ہے۔ ابراہیم خاموشی سے سورج کو دیکھتے رہے۔ سورج آسمان پر چڑھ رہا تھا، پھر آہستہ آہستہ ڈوبنے لگا، اور اسی لمحے سچ واضح ہو گیا۔ اللہ فرماتا ہے، فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ۔ پھر جب اس نے سورج کو چمکتا ہوا دیکھا تو کہا، یہ میرا رب ہے، یہ سب سے بڑا ہے۔ پھر جب وہ بھی غروب ہو گیا تو کہا، اے میری قوم، یقیناً میں ان چیزوں سے بیزار ہوں جنہیں تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو۔ پھر فرمایا، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، میں یکسو ہو کر اپنا رخ اس ذات کی طرف کرتا ہوں جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ ابراہیم صحرا میں کھڑے ہیں، ہوا تیز ہو چکی ہے، وہ دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں، میں اسے رب کیسے مان لوں جو غروب ہو جائے۔ آنکھوں میں آنسو، پھر آواز بلند ہوتی ہے، میرا رب وہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ اسی لمحے ایسا لگتا ہے جیسے پورا صحرا خاموش ہو گیا ہو۔ صبح ہو چکی ہے۔ ابراہیم بابل کی طرف واپس چلتے ہیں، آنکھوں میں یقین ہے، قدم مضبوط ہے۔ آج بابل پہلی بار توحید کی آواز سننے والا تھا۔ بتوں کے شہر میں آج ایک نوجوان سب سے خطرناک سوال پوچھنے والا تھا۔ صبح بابل کا مرکزی معبد، بڑے بڑے ستون، دیواروں پر عجیب نقش و نگار، ہر طرف جلتی ہوئی مشعلیں، پجاری اونچی آواز میں منتر پڑھ رہے ہیں، لوگ قطاروں میں کھڑے ہیں، کوئی جھک رہا ہے، کوئی روتے ہوئے دعا مانگ رہا ہے، کوئی بتوں کے قدموں میں سونا رکھ رہا ہے۔ فضا دھوئیں سے بھری ہوئی ہے، اور پھر معبد کے دروازے پر ایک نوجوان داخل ہوتا ہے، خاموش مگر پر اعتماد، حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ لوگ مڑ کر دیکھتے ہیں، پجاری خاموش ہو جاتے ہیں۔ یہ صرف ایک نوجوان کی آمد نہیں تھی، یہ توحید کی پہلی للکار تھی۔ بابل صدیوں سے جھکا ہوا تھا، بتوں کے سامنے، رسموں کے سامنے، جھوٹے خداؤں کے سامنے، لیکن آج ایک آواز اٹھنے والی تھی جو تاریخ بدل ڈالے گی۔ ابراہیم آہستہ آہستہ بتوں کے قریب گئے،
انہوں نے ان پتھروں کو دیکھا جنہیں لوگ خدا کہتے ہیں۔ پھر قوم کی طرف مڑ کر بولے، یہ کیا ہیں جن کے سامنے تم جھکتے ہو؟ لوگ حیران رہ گئے، کسی نے ایسی جرأت پہلے کبھی نہیں کی تھی۔ ایک بوڑھا پجاری غصے سے آگے بڑھا اور بولا، یہ ہمارے معبود ہیں، ہمارے باپ دادا بھی انہی کی عبادت کرتے آئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا، پھر قوم کی طرف، اور کہا، تم بھی اور تمہارے باپ دادا بھی کھلی گمراہی میں تھے۔ فضا جم گئی، لوگوں کے چہرے بدل گئے، غصہ، نفرت، خوف سب ایک ساتھ ظاہر ہونے لگا۔ قرآن منظر کشی کرتا ہے، قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، انہوں نے کہا ہم نے اپنے باپ دادا کو انہی کی عبادت کرتے پایا ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، یقیناً تم بھی اور تمہارے باپ دادا بھی کھلی گمراہی میں تھے۔ ایک شخص غصے سے چیختا ہے، ابراہیم کیا تم ہمارے خداؤں کا مذاق اڑا رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام چند لمحے خاموش رہے، پھر بہت آہستہ بولے، میں مذاق نہیں کر رہا۔ پھر آواز بلند ہوئی، میں تمہیں جگانے آیا ہوں۔ لوگ حیران رہ گئے، لوگ غصے سے لال پیلے ہو چکے ہیں۔ پجاری نمرود کے سپاہیوں کو بلانے لگتے ہیں۔ ابراہیم خاموش کھڑے ہیں، ان کی نظریں بتوں پر جمی ہوئی ہے، پھر دل ہی دل میں کہتے ہیں، میں ان بتوں کے ساتھ کچھ کرنے والا ہوں۔ یہ صرف قوم سے جنگ نہیں تھی، یہ اپنے گھر سے جنگ تھی۔ ایک بیٹا اپنے باپ کو جہنم کی آگ سے بچانا چاہتا تھا۔ رات بابل کے ایک کونے میں واقع بت تراشنے کی ورکشاپ، جلتی ہوئی مشعلیں، دیواروں پر لٹکے اوزار، زمین پر پڑے پتھر، ہتھوڑے کی آوازیں فضا میں گونج رہی ہیں۔ ایک بوڑھا شخص خاموشی سے پتھر تراش رہا ہے، وہ ہے آزر، اس کے سامنے ایک ادھورا بت رکھا ہے۔ اسی وقت دروازہ آہستہ سے کھلتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اندر داخل ہوتے ہیں۔ ان کے قدم آہستہ ہیں لیکن دل بے چین ہے۔ وہ اپنے باپ کو دیکھتے ہیں اور ان کی آنکھوں میں درد بھر آتا ہے۔ یہ لمحہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے سب سے مشکل لمحوں میں سے تھا۔ قوم سے لڑنا آسان تھا لیکن اپنے باپ سے سچ کہنا بہت مشکل تھا۔ آزر صرف ایک باپ نہیں تھا، وہ بت تراش بھی تھا۔ اسی شرک سے اس کی روزی جڑی تھی، اسی سے عزت تھی، اسی سے مقام تھا، لیکن ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے کہ خاموش رہنا اپنے باپ کو آگ میں چھوڑ دینا ہے۔ وہ قریب آئے، بڑی محبت سے بیٹھ گئے۔ آواز نرم تھی، لہجہ ادب سے بھرا ہوا تھا، کوئی غرور نہیں، کوئی سختی نہیں، صرف درد۔ اللہ فرماتا ہے، یا ابت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، اے میرے ابا جان، آپ ایسی چیزوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ سنتی ہے، نہ دیکھتی ہے اور نہ آپ کے کسی کام آ سکتی ہے؟ پھر فرمایا، یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، اے میرے ابا جان، مجھے ڈر ہے کہ کہیں آپ کو رحمان کی طرف سے عذاب نہ آ پکڑے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کے قریب بیٹھے تھے اور آہستہ کہتے ہیں، ابا جان، یہ پتھر آپ کے بنائے ہوئے ہیں، آپ انہیں تراشتے ہیں، پھر لوگ انہیں خدا بنا لیتے ہیں۔ آزر کا ہاتھ رک جاتا ہے، ورکشاپ میں خاموشی چھا جاتی ہے، ابراہیم کی آواز بھرا جاتی ہے،
ابا میں آپ کو جہنم کی آگ میں نہیں دیکھ سکتا۔ آزر غصے سے کھڑا ہو جاتا ہے، اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی ہیں، وہ چیختا ہے، چلاتا ہے، ابراہیم کیا تم میرے خداؤں سے نفرت کرتے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام خاموش رہتے ہیں۔ آزر قریب آتا ہے اور دہاڑتا ہے اور کہتا ہے، اگر تم باز نہ آئے تو میں تمہیں سنگسار کر دوں گا۔ چند لمحے خاموشی چھا جاتی ہے، پھر ابراہیم علیہ السلام نہایت سکون سے کہتے ہیں، ابا جان سلام ہو آپ پر، میں اپنے رب سے آپ کے لیے دعا کرتا رہوں گا۔ یہ الفاظ سن کر فضا مزید بوجھل ہو جاتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام آہستہ آہستہ ورک شاپ سے باہر نکلتے ہیں۔ وہ ایک لمحے کے لیے رک جاتے ہیں، پھر بابل کے عظیم معبد کی طرف دیکھتے ہیں جہاں سینکڑوں بت رکھے ہیں۔ ان کی آنکھوں میں عجیب فیصلہ ابھر آتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اب صرف بات نہیں کریں گے۔ باطل کے بت اب ٹوٹنے والے تھے۔ عید کا دن قریب آ رہا تھا، پوری قوم جشن منانے جا رہی تھی، لیکن بابل کے بت اپنی آخری رات گزار رہے تھے۔ صبح ہوتی ہے، بابل جشن میں ڈوبا ہوا ہے۔ گلیوں میں رنگ برنگے جھنڈے لٹک رہے ہیں، ڈھول بج رہے ہیں، لوگ خوشی سے ناچ رہے ہیں۔ پجاری اعلان کر رہے ہیں، آج مقدس تہوار کا دن ہے۔ شہر کے دروازے کھل رہے ہیں، ہزاروں لوگ شہر سے باہر میدانوں کی طرف جا رہے ہیں۔ عورتیں، بچے، سپاہی، پجاری سب روانہ ہو رہے ہیں، لیکن ایک شخص خاموش کھڑا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ وہ قوم کو جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ ان کی نگاہیں پھر معبد کی طرف اٹھتی ہیں جہاں سینکڑوں بت خاموش کھڑے ہیں۔ ہوا تیز چلتی ہے، مشعلیں ہلنے لگتی ہیں، اور پھر ابراہیم علیہ السلام آہستہ آہستہ معبد کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ صرف ایک دن نہیں تھا، یہ حق اور باطل کے درمیان اعلان جنگ تھا۔ صدیوں سے بابل جھکا ہوا تھا، پتھر کے سامنے، خاموش مجسموں کے سامنے، ایسے خداؤں کے سامنے جو اپنے اوپر بیٹھی مکھی تک نہ ہٹا سکتے تھے۔ لیکن آج ایک نوجوان پوری قوم کے عقیدے کو چیلنج کر رہا تھا۔ قوم جاتے وقت ابراہیم سے بولی، تم ہمارے ساتھ تہوار میں کیوں نہیں چلتے؟ ابراہیم علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھا، پھر آہستہ کہا، میں بیمار ہوں۔ لوگ چلے گئے، شہر خالی ہو گیا، خاموشی پھیل گئی، اور اب معبد کے دروازے کے سامنے صرف ابراہیم علیہ السلام کھڑے تھے۔ قرآن کہتا ہے، فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں کی طرف ایک نظر ڈالی، پھر کہا، میں بیمار ہوں۔ پھر فرمایا، فراغ إِلَىٰ آلِهَتِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ مَا لَكُمْ لَا تَنطِقُونَ۔ پھر وہ چپکے سے ان کے معبودوں کی طرف گئے اور کہا، تم کھاتے کیوں نہیں؟ تمہیں کیا ہوا کہ بولتے نہیں؟ ابراہیم علیہ السلام معبد کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ سینکڑوں بت قطاروں میں کھڑے ہیں، ان کے سامنے کھانے رکھے ہوئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام ایک بڑے بت کے سامنے رکتے ہیں اور آہستہ کہتے ہیں، تم کھاتے کیوں نہیں؟ خاموشی۔ وہ دوسرے بت کی طرف دیکھتے ہیں، بولتے کیوں نہیں؟ پھر ان کی آنکھوں میں درد بدلنے لگتا ہے، غصے میں، توحید کے جوش میں، اور
وہ زور سے کہتے ہیں کیا یہ خدا ہیں؟ اچانک وہ ایک کلہڑا اٹھاتے ہیں، فضا میں تیز سانسوں کی آواز گونجتی ہے اور پھر پہلا وار بت زمین پر گر جاتا ہے، دوسرا وار، تیسرا وار، پتھر ٹوٹنے لگتے ہیں، گرد و غبار پورے معبد میں پھیل جاتا ہے۔ چند لمحوں بعد پورے بت تباہ ہو چکے ہیں، بت ٹکڑوں میں بکھرے پڑے ہیں، صرف ایک بڑا بت باقی ہے اور اس کے کندھے پر کلہڑا لٹک رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام خاموشی سے اسے دیکھتے ہیں، پھر مڑ کر معبد سے باہر نکل جاتے ہیں۔ اسی لمحے دور سے لوگوں کے واپس آنے کی آواز سنائی دیتی ہے، ڈھول رک جاتے ہیں، چیخیں بلند ہونے لگتی ہیں، ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کس نے کیا؟ اور پھر آج بابل غصے سے جلنے والا تھا اور ایک نوجوان پوری قوم کے سامنے تنہا کھڑا تھا۔ شام کا وقت ہے، بابل کا عظیم معبد، لوگ دوڑتے ہوئے اندر داخل ہو رہے ہیں، چیخیں، خوف، غصہ، ہر طرف شور پھیل چکا ہے، زمین پر ٹوٹے ہوئے بت بکھرے پڑے ہیں، کسی کا سر ٹوٹا ہوا ہے، کسی کا ہاتھ، کسی کا چہرہ خاک میں پڑا ہے، پجاری اپنے سروں پر ہاتھ رکھے رو رہے ہیں، عورتیں چیخ رہی ہیں، سپاہی تلواریں کھینچ چکے ہیں اور معبد کے بیچوں بیچ ایک بڑا بت خاموش کھڑا ہے، اس کے کندھے پر کلہڑا لٹک رہا ہے۔ فضا میں خوفناک خاموشی پھیل جاتی ہے۔ یہ صرف بتوں کا ٹوٹنا نہیں تھا، یہ بابل کے غرور کا ٹوٹنا تھا۔ صدیوں کا عقیدہ چند لمحوں میں زمین پر بکھر گیا تھا، لوگ پاگل ہو گئے تھے، ہر طرف ایک ہی سوال تھا، یہ جرأت کس نے کی؟ ایک آدمی چیخ کر بولا، ہم نے ایک نوجوان کو سنا تھا جو ہمارے خداؤں کے خلاف بات کر رہا تھا۔ دوسرا بولا، ابراہیم۔ یہ نام سنتے ہی پورا مجمع غصے سے دہک اٹھا، سپاہی دوڑ پڑے اور کچھ دیر بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لوگوں کے درمیان لایا جاتا ہے۔ وہ تنہا تھے لیکن ان کے چہرے پر خوف نہیں تھا، لوگ چیخ رہے تھے، اسے قتل کر دو، یہ ہمارے خداؤں کی توہین کرتا ہے، یہ باغی ہے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام خاموش کھڑے رہے، ان کی خاموشی 1000 نعروں سے زیادہ طاقتور تھی۔ قرآن کہتا ہے، قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین۔ انہوں نے کہا، ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کس نے کیا؟ یقیناً وہ بڑا ظالم ہے۔ پھر فرمایا، قالوا اَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا يَا ابراہیم۔ انہوں نے کہا، ابراہیم، کیا تم نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کیا ہے؟ لوگوں کے درمیان خاموشی چھا جاتی ہے، ایک پجاری غصے سے چیختا ہے، ابراہیم، کیا تم نے ہمارے خداؤں کو توڑا؟ ابراہیم علیہ السلام بڑے بت کی طرف دیکھتے ہیں، پھر بڑے پرسکون انداز سے جواب دیتے ہیں، بلکہ یہ کام اس بڑے بت نے کیا ہوگا؟ لوگ حیران رہ جاتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی آواز بلند ہوتی ہے، اگر یہ بول سکتے ہیں تو ان سے پوچھ لو۔ چند لمحوں کے لیے پورا مجمع خاموش ہو جاتا ہے، لوگ ایک دوسرے کو دیکھنے لگتے ہیں، ان کے چہروں پر شرمندگی ابھرنے لگتی ہے، کیونکہ وہ جانتے تھے بت بول نہیں سکتے، سن نہیں سکتے، کچھ کر نہیں سکتے، مگر غرور انسان کو سچ قبول نہیں کرنے دیتا۔ اچانک ایک شخص چیختا ہے، تم جانتے ہو یہ بول نہیں سکتے۔ ابراہیم علیہ السلام فوراً جواب دیتے ہیں، پھر تم ایسی چیزوں کی عبادت کیوں کرتے ہو جو نہ تمہیں فائدہ دے سکتی ہے نہ نقصان؟ یہ الفاظ تیروں
تیروں کی طرح دلوں میں اتر رہے تھے۔ غصے سے چیختے لوگ، پتھروں پر قدموں کی آواز، معبد کی گونج، جلتی آگ۔ مجمع غصے سے پاگل ہو چکا ہے۔ لوگ چیخ رہے ہیں، اسے زندہ جلا دو، اسے آگ میں پھینک دو۔ سپاہی ابراہیم علیہ السلام کو زنجیروں میں جکڑ لیتے ہیں۔ اسی وقت دور محل کے دروازے کھلتے ہیں اور شاہی نقارے بجنے لگتے ہیں۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو بابل کے سب سے ظالم بادشاہ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ آج ایک طرف دنیا کا سب سے طاقتور بادشاہ ہوگا، دوسری طرف صرف اللہ پر یقین رکھنے والا ایک نوجوان۔ دن کا وقت، بابل کا شاہی محل، سونے کے عظیم ستون، اونچی دیواریں، جلتی ہوئی بڑی مشعلیں، سپاہیوں کی قطاریں اور درمیان میں ایک بلند تخت جس پر بیٹھا ہے نمرود۔ اس کے سر پر تاج ہے، چہرے پر غرور، آنکھوں میں تکبر۔ لوگ اس کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، کوئی سجدہ کر رہا ہے، کوئی ہاتھ باندھے کھڑا ہے۔ اچانک محل کے دروازے کھلتے ہیں، زنجیروں کی آواز گونجتی ہے، سر جھکا ہوا نہیں ہے، وہ ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ پورا دربار خاموش ہو جاتا ہے۔ اب اگلی قسط میں آپ دیکھیں گے تاریخ کا وہ لمحہ جب سب کی سانسیں رک جائیں گی، جب بادشاہ بھی لاجواب ہو جائے گا، جب آگ بھی اپنی طاقت، اپنی صلاحیت کھو دے گی۔ دیکھتے رہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دل دہلا دینے والی داستان اور اپنا ایمان تازہ کرتے رہیں۔